اس دور میں تو فصل ایسے ہی ہوتی تھی نا بھائی، جو ایسے کسی کا کوئی سونا چاندی لے گیا اسی کے اوپر تو زندگی کا اور وقت کا دار و مدار ہوتا تھا۔ اس نے جب شکایت کری تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چلا لایا، آپ نے یوں توجہ فرمائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فصل کو اگا دی۔ یہ خیر ایک کرامت ہے، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مواشی بھی جو ہیں وہ چلائے۔ آپ اپنے ابا کے پاس پڑھتے رہتے، اور اسی پانڈو کے بھٹیاں کے اندر ہی آپ کے ابا کا مزار بھی ہے۔ آج اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو ضرور جائیے گا۔ وہ مزار کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حضرت سخی محمد درویش، یہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے والد ماجد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ۔ قبر جو ہے وہ کمرے کے اندر بنائی ہوئی ہے، باہر بھی قبریں ہیں، لیکن اتنی صفائی اور وہ آرائش جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی، لیکن قبر ابھی بھی ان کی موجود ہے اور عرس لگتا ہے۔ تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس پڑھنے لگے، جتنا یہاں پڑھ سکتے تھے پڑھا، اور آپ کے والد گرامی نے کہا جاؤ بیٹے اب تم قصور شہر میں چلے جاؤ، وہاں علامہ غلام مرتضی اور محی الدین ٹاپ کے اس وقت علامہ تھے، جاؤ ان کے مدرسہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے پڑھو، درس نظامی جو ہے وہ مکمل کرو۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے، آ کے آپ نے دونوں استادوں سے جو ہے وہ پڑھا، اتنا پڑھا اور اتنے ذہین بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ساری کتب پڑھنے کے بعد آپ نے اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ بابا بلے شاہ جب اتنے جید عالم دین ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جس مدرسہ سے پڑھے ہو اسی مدرسہ میں پڑھانے لگ جاؤ، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پڑھا رہے ہیں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ آپ کو چاہیے تھا آپ قاضی بنتے، عالم بنتے، مگر یہ کیا ہوا؟ چکر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کام کے لیے چنا۔ آپ والاول والآخر والظاہر والباطن، بس یہ جو ظاہر اور باطن ہے، ظاہر تو پڑھ لیا تھا، باطن کے سلسلے میں تدبر شروع کر دیا۔ بس وہ تدبر کرنا تھا، وہ تدبر کرتے کرتے آپ جذب کی کیفیت میں چلے گئے، استغراق کی کیفیت میں چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں سے آپ اٹھے، یہ موجودہ پاکستان اور موجودہ انڈیا تب تو ایک ہی ہوتا تھا نا، اب یہ جو آپ کا پاکستان ہے اس کے مختلف شہروں میں پھرنے لگے، کئی جگہوں پہ گئے، اور اس جذب کی کیفیت کے اندر بابا بلے شاہ کے منہ سے استغراق کے اندر، جب آدمی کسی استغراق میں کب ہوتا ہے؟ جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور مقام حیرت میں جب ہوتا ہے تو پھر اس کے منہ سے کچھ کلمات نکلنے لگ جاتے ہیں، اور یہی بابا بلے شاہ کی کیفیت ہو گئی۔ بارہا آپ کے منہ سے حسین ابن منصور حلاج والے جملے نکلے، لیکن وہ جو علماء سنتے تھے وہ ینگ سمجھ کے کہہ دیتے تھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ یہ آپ کا استغراق جو ہے یہ صحیح سمت میں لگا تب جب آپ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ ان سے جب ملتے ہیں تو ذرا کلام سنیے گا، کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے سارا کچھ پڑھا، اور اس کا تذکرہ دیکھیے کیسے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جا پیا دیاں خبراں پیاں منطق نحو سبھے بھول گئیاں، کہ جب میں اپنے مرشد سے ملا ہوں یہ منطق نحو سب بھول گیا میں، جاں پیا میرے گھر آیا بھلی مینو شرع وقایا، دیکھ رہے کہ یعنی آپ نے شرع وقایا، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے، اتنی موٹی موٹی اس کی 2 جلدیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان سے تعلق ہوا پھر میں کتابوں سے نکل گیا۔ تو یہ جنہوں نے ان کو حقیقت بتلائی ہے یہ ہیں کون؟ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے جب ملتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ پر وارد ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑے عربی و فارسی کے عالم تھے۔ ایک جگہ تو میں یہ پڑھتا ہوں کہ یہ کنورٹڈ ہیں، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، خیر گاڈ نوز بیٹر۔ بہت بڑے عالم۔ قصور میں تو قصور شہر میں آپ کا توتی بولتا تھا، مگر آپ کا رجحان زیادہ تر تصوف کی جانب تھا، اورنگزیب حاکم تھا، اور وہ دور صوفیاء کے لیے موضوع نہیں تھا، صوفیاء کو طرح طرح سے تنگ کیا جاتا۔ علماء جو ہیں وہ زیادہ تر نقشبندی تھے، کیونکہ اورنگزیب جو ہے عالمگیر وہ خود نقشبندی تھا، تو سختی بڑی تھی کلام لکھنے کی، یہ صوفیاء جو بجاتے ہیں ساز اس کی بڑی سختی تھی۔ تو شاہ عنایت قادری جو ہیں ان پر بھی سختی ہوئی، آپ کی مخالفت کی گئی، اور آپ اصل میں مرید تھے محمد علی رضا شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو محمد علی رضا آپ کے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ تم قصور سے چلے جاؤ اور لاہور چلے جاؤ، تو آپ لاہور میں تشریف لے آئے۔ تو قصور کے اندر اس وقت خویشگی خاندان جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا، اور یہ خاندان جو ہے یہ بڑا وفادار مغلوں کا،
آپ نے وہاں سے چھوڑا اور لاہور ہجرت کرا. یہاں آ کے شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر مدرسہ بنایا. وہ ایک قسم کی خانقاہ تھی, تصوف کی تعلیم دی جاتی, عربی اور فارسی بھی پڑھائی جاتی. اور شاہ عنایت قادری جو ہیں, آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اپنا خرچہ چلانے کے لیے مدرسے سے کچھ نہیں لیتے, خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, خود کھیتی باڑی کرتے, اور اس سے جو پھر آتا اسے اپنے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلاتے. یہ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بابا بلے شاہ کیوں آئے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے, کیوں آئے ان کے پاس؟ کیا اور کوئی مشہور نہیں تھا؟ تھے خود ان کے اپنے استاد, تو ان کے پاس کیوں آئے؟ وجہ یہ ہے, ایک دن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ استغرا کی کیفیت کے اندر آپ لیٹے ہوئے سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے جو ہے وہ ایک تخت اتر رہا, بہت زبردست بزرگ اس کے اندر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان بزرگوں نے یہ فرمایا انہیں, بلے شاہ تیرا فیض جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, تیرا فیض ہے تو شاہ عنایت کے پاس ہے, چل فوراً پہنچ. تو بابا بلے شاہ وہاں سے اٹھے تو لاہور میں تشریف لائے. اب آپ سمجھ گئے. تو بابا بلے شاہ سارا کچھ درس نظامی سب کچھ پڑھنے کے بعد ایون کہ شاعری بھی آپ کر چکے, کافی لکھ چکے تھے, تو اب لاہور تشریف لائے. تو لاہور جب آپ تشریف لائے تو یہاں آپ کی ملاقات جب اپنے پیر و مرشد سے ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ فصل کے اندر کھیتی باڑی جو ہے نا وہ وہاں وہ کچھ بیج رہے ہیں, وہاں ملاقات. تو شاہ عنایت قادری نے جب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بس ایک ہی نظر میں جکڑ لیا اور پکڑ لیا. خود بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, بلا شو نے آندہ مینوں عنایت دے بوئے, جس پہنائے چولے مینوں ساوے تے سوئے. دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اللہ جو ہے وہ مجھے ان کے دروازے پر لے کر آیا, آگے انہوں نے میری زندگی کے اندر پھر تبدیلی لا. اور آپ فرماتے ہیں پیر کے بنا بھید نہیں کھلتے, کامل مرشد کا ہاتھ پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے بچہ جو ہے وہ ماں باپ کے ملاپ کے بغیر نہیں ہوتا, شفا تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ملتی ہے, اسی طرح جو تمہیں فن چاہیے وہ اس فن کے ماہر کے پاس ملے گا. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پتہ اگر لگانا ہے تو وہ کسی محرم راز کے پاس جانا پڑے گا تمہیں, کہ جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہو. جے کوئی اسنو لکھنا چاہے باج وسیلے لکھیا نہ جائے, شاہ عنایت بھید بتائے تاں کھلے اسرار. کہ مجھے تو میرے مرشد نے سارے بھید بتائے ہیں, تب جا کے اسرار جو ہے مجھ پر آشکار ہو گئے. ان سے ملنے کے بعد مجھے اصل شے کا پتہ چلا اور حقیقت میرے اوپر جو ہے وہ کھل گئی. تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, مطلق ذات جمال وکھایا وحدت پایا شورنی, ہن میں ہو گیا ہور دا ہورنی. یعنی مرشد سے ملنے کے بعد رب کی تجلی نظر آئی اور میں ٹوٹلی جو ہے وہ بدل گیا. تو میں ان کے کلام ہی سے, میں نے آپ کو کہا نا کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں جاننا ہے تو ان کا کلام پڑھنا پڑے گا. کلام سے سٹوری بنتی چلی جائے گی, وہ پتہ چلتا جائے گا کہ بابا بلے شاہ کس دور سے جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں. مرشد سے آپ کو عشق ہو گیا, محبت ہوگی. اور یہ ویسے بھی جب آپ کسی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فنا فی شیخ ہو جاؤ, اس کے بعد فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ. تو واقعی ہی بابا بلے شاہ فنا فی شیخ ہو گئے. یہ چر نہ عشق مجازی لاگے, سوئی سیوے نہ بن دھاگے. عشق مجازی داتا ہے جس پیچھے مست ہو جاتا ہے, عشق بتاتے ماتا ہے. عشق ماں باپ ہے. اور کہتے ہیں جس طرح سوئی کے بغیر سوئی سیتی نہیں دھاگے کے بغیر, اس طرح مرشد کے بغیر, عشق مجازی کے بغیر جو ہے وہ آدمی آگے نہیں جاتا. تو انہیں عشق ہوا, محبت ہوئی, تو آپ نے اپنے مرشد کی محبت کے اندر گھر بار چھوڑ دیا. فرماتے ہیں ماپے چھوڑے لگی لڑ تیرے, شاہ عنایت سائیں میرے. سارا گھر چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. اور فرماتے ہیں بلا شو عنایت عارف ہے, او دل میرے دا وارث ہے. اور آپ فرماتے ہیں آپ کے نزدیک مرید کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہے اور زندہ پیر کا ہونا ضروری ہے. یہ ہے بابا بلے شاہ کا فلسفہ. وہ کہتے ہیں کہ زندہ پیر اس دور کا پیر ہونا چاہیے. دلیل یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر آج سے 100 سال پہلے کسی مرد کے تصور سے شادی کر لے اور بعد میں کہے کہ میں ماں بن گئی ہوں. ایسا نہیں ہے. اس کو اس دور کے اندر اپنا خامد جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ارسطو, بکرات, اس کے تصور کے ساتھ ہی وہ خود کو فلاسفر بنا لے گا. نہیں, اس کو کسی فلاسفر کا شاگرد بننا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی حکیم جالینوس یا کسی بڑے حکیم اجمل یا حکیم سعید کا تصور رکھ کر وہ دوائی بنا لے گا. نہیں, اس کو پڑھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح آدمی کو اپنے دور کے اندر کسی کو مرشد بنانا پڑتا ہے. ہاں, وہ مرشد یعنی جی ہاں آپ ہمارے پاس آ جاؤ بس آپ جڑ گئے لگ گئے. نہیں, آپ کو مرشد کی ضرورت پڑے گی, زندہ مرشد کی. یہ ان کا کنسپٹ اور تصور ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہادی مینو سبق پڑھایا, یعنی میرے مرشد نے مجھے سبق سکھایا. تو آپ کی شاعری جب میں پڑھتا ہوں تو ساری آپ کے مرشد کے گرد گھومتی ہے. تعریف ان کی, مقام ان کا, جدائی ان کی, ملاپ ان کا.
ادھر ہی گھومتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اور پیر کا تعلق